عروج و زوال تو ساتھ ساتھ چلے گا. الحرب سجال بیننا، احد کے موقع پر آپ نے کہا تھا ینالون منا وننال منہم. یہ جنگ حق و باطل میں چلتی رہے گی، کبھی وہ جیتیں گے کبھی ہم جیتیں گے. عروج میں کیا کرنا ہے اس کے بھی اصول سیرت سے ملتے ہیں. جب زوال ہو پھر کیا کرنا ہے اس کے بھی اصول سیرت سے ملتے ہیں. زوال کے دور میں عروج کے جب اصول اپنائیں گے تو مار کھائیں گے، جو پچھلے 200 سال سے ہو رہا ہے کہ تسلیم کرنے پہ تیار نہیں کہ ہم شکست خوردہ ہیں، زوال شدہ ہیں، اخلاقی پستی مادی اسباب سے بھی زیادہ کے اندر پیدا ہو چکی ہے. تو وہ بدر میں 313 تھے تو آج 313 بھی نہیں ہیں، اور اتنوں نے یہ کر دیا اتنوں نے وہ کر دیا، تو وہ تطبیق غلط ہو رہی ہے. باطل سے ٹکرانا وہ پہلے آ گیا بغیر صفات کے اور بغیر تیاری کے. تو ہر جگہ شکست ہوئی، ہر جگہ بہت بری طرح پٹنا پڑا. جو سبب تھا اسے نہیں دور کیا جس وجہ سے زوال آیا، وہ تھا دین سے دوری، اخلاقی پستی، یہ اس کا سبب تھا. اس کے ازالے کی بجائے ان سے ٹکرانا شروع کر دیا تو ہر جگہ ناکامی ہوئی. پھر جو یہ باطل مغرب نے جو ملکوں کا قبضہ چھوڑا، وہ دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ وہ قبضے برقرار ہی نہیں رکھ سکتے تھے. 1940 سے 1945 5 سال وہ جنگ رہی. فرانس کا کتنی دنیا پہ قبضہ تھا، کتنا بڑا ملک ہے. جرمنی نے صرف 5 دن میں پورا فرانس قبضہ کر لیا، صرف 5 دن. پولینڈ پر 1 دن میں قبضہ کیا، آسٹریا پر 1 دن میں قبضہ کیا. تو جتنے ملک دنیا پہ راج کر رہے تھے ان کی جئی تئی پھیر دی جرمنی، یہ گھنٹوں میں فتح کیے. تو وہ اس قدر کمزور پڑ گئے کہ انہیں ان ملکوں پہ قبضہ رکھنا ناممکن ہو گیا. تو وہ چھوڑنے پر مجبور تھے. تحریکوں نے باعزت چھڑوا دیا کہ بھائی چلو بھائی آپ کا مطالبہ بہت زیادہ ہو رہا ہے تو ہم جا رہے ہیں. یہ بات کبھی بھی نہ جاتے. کون چھوڑتا ہے اپنی مقبوضہ جات چیزوں کو؟ کون چھوڑتا؟ اس قابل نہیں رہے تھے. لندن کھنڈر بن گیا، پیرس